تاریخ انسانیت میں بہت سارے حکمران آئے، مگر ایک ایسا حکمران جسے دنیا کا کوئی مورخ نظر انداز نہیں کر سکا، جس نے 22 لاکھ مربع میل پر بادشاہت کی اور دنیا کفر جس کے نام سے لرز اٹھتی تھی، جس نے تاریخ کے دھارے کا رخ موڑ دیا، ان کا نام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ باوجود اس کے کہ بڑے رعب، ہیبت، دبدبہ اور شان و شوکت والے مسلمانوں کے امیر تھے، خلیفۃ الرسول تھے، اور دنیا بھر میں جن کے نام سے انقلاب آیا، جن کی جد و جہد نے تاریخ رقم کی، اس سب کے باوجود کہ ایسے حکمران جب اتنی شان و شوکت پائیں تو وہ خود قانون بن جاتے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قانون کے تابع رہے۔ ایک عام اور سادہ آدمی بھی برسر مجلس کھڑے ہو کر آپ سے سوال کر لیتا، آپ کا احتساب کر لیتا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری فراخ دلی سے بغیر ماتھے پر شکل لائے تسلی بخش جواب دیتے تھے۔ آپ نے اپنا معیار زندگی بہت سادہ رکھا، باوجود اس کے کہ ساری اسلامی سلطنت کے خزانے آپ کے ہاتھ میں، آپ نے اپنا طرز زندگی ایک عام آدمی سے بھی نچلے درجے کا رکھا، حتیٰ کہ بسا اوقات آپ نے جو لباس پہنا ہوتا اس پر 17 پیوند لگے ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سادہ طرز زندگی اپنایا اور سرکاری خزانے سے 1 درہم بھی اپنی ذات اور اپنی فیملی کے لیے بے جا خرچ نہیں کیا۔ آپ کی اس دیانتداری اور ایمانداری کا ہی نتیجہ تھا ساری اسلامی ریاست میں جتنے ذمہ دار لوگ تھے وہ مال غنیمت اکٹھا کر کے پوری ایمانداری کے ساتھ پورا سرکاری خزانے میں جمع کراتے، حتیٰ کہ دور دراز کے قصبے سے بھی اگر مال غنیمت اکٹھا ہوا اور وہاں جواہرات تھے جن کو چھپا لینا آسان ہوتا، لیکن ایمانداری کا عالم یہ تھا کہ وہ سب کا سب پورے کا پورا سرکاری خزانے میں جمع کراتے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مدح اور تعریف فرماتے تھے۔ یہ دراصل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمانداری، ان کی دیانتداری کے اثرات تھے جو تمام ریاست کے ذمہ داران میں منتقل ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذات کی وجہ سے سرکاری خزانے پر بالکل بوجھ نہیں ڈالتے تھے۔ آپ نے شام جانا تھا، بیت المقدس کی فتح ہو گئی، اب تاریخ ساز معاہدہ کرنا ہے۔ حضرت عمر روانہ ہو گئے، ایک غلام لیا، ایک اونٹ لیا اور چل پڑے۔ مساوات کا یہ عالم کہ باری مقرر کر لی، کچھ وقت غلام سوار ہوتا اور آقا پیدل چلتا، کچھ وقت آقا سوار ہوتے اور غلام پیدل چلتا، اور جب منزل مقصود پر پہنچے تو اتفاق دیکھیں کہ غلام سوار تھا اور آقا پیدل تھا، حتیٰ کہ جو لوگ حضرت عمر کو جانتے نہیں تھے وہ اس شبے میں مبتلا ہو گئے کہ شاید جو سوار ہیں یہی امیر المومنین ہیں، لیکن جب حقیقت حال کا علم ہوا تو ہر ایک انگشت بدنداں تھا اور کوئی متاثر ہوئے بغیر رہ نہ سکا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں غریب پروری اور انسانیت کے لیے احساس کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ آپ بہت زیادہ لوگوں کے خیر خواہ تھے، آپ گشت لگاتے، دورہ کرتے، ہر ایک کی ضرورت اور حاجت پوری کرتے۔ ایک مرتبہ دورے پر ہیں، مسلمانوں کے احوال دیکھ رہے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں ایک ناوارد، ناواقف شخص، غریب مسافر اپنی بیوی کے ساتھ اور بیوی پر زچگی کی کیفیت طاری ہے۔ آپ جلدی سے گھر آئے، اس اکیلی خاتون کے پاس کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں تھا، اپنی اہلیہ کو لیا اور اس خاتون کے پاس چھوڑا، اور جلدی سے سرکاری سٹور میں آئے، کھانے پینے کی چیزیں لیں اور جا کر خود کھانا بنا کر انہیں دیا
اتنے میں اہلیہ کی اندر سے آواز آئی کہ اے امیر المومنین، اپنے دوست کو خوشخبری سنائیں، اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ جب اس خاندان نے لفظ امیر المومنین سنے تو وہ حیرت میں ڈوب گئے کہ یہ خلیفۃ المسلمین ہیں جو ہمارے ساتھ یہ خیر والا، ہمدردی والا سلوک کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گشت پر تھے تو ایک بڑھیا کی آواز سنی، وہ اپنی جوان بیٹی سے کہہ رہی تھی، بیٹی اٹھو اور دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی نے کہا ماں، حضرت عمر نے یہ منع کر رکھا ہے۔ ماں نے کہا عمر تو اس وقت یہاں موجود نہیں، وہ تو نہیں دیکھ رہے۔ بیٹی نے کہا ماں، عمر تو نہیں دیکھ رہے، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ اس بچی کے تقوی اور خوف خدا پر مبنی یہ جواب سن کر حضرت عمر بہت زیادہ متاثر ہوئے، پلٹ کر گھر گئے، اپنے بیٹے حضرت عاصم کو راضی کیا اور اس بیٹی کا، اس خاتون کا رشتہ مانگ لیا اور اپنے بیٹے سے نکاح کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں رشتے کے وقت انتخاب کا معیار کیا ہو، اس واقعے سے ہمیں یہ بھی غور کرنا چاہیے۔ صرف بینک بیلنس، خاندانی وجاہت، پراپرٹی، ظاہری حسن و جمال ہی نہ دیکھا کریں، بلکہ جو بطور خاص دیکھنے والا نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ خوف خدا اور سیرت کیسی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ اتنا درست تھا کہ حضرت عاصم، حضرت عمر کے بیٹے کی پاک بازی اور اس نوجوان خاتون کی طہارت اور تقوی کی بدولت اللہ نے ان دونوں ماں باپ کی نیکی اور پرہیزگاری کا فیض اولاد میں منتقل ہوا۔ ان سے حضرت عاصم پیدا ہوئیں اور ان سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، جنہوں نے 2 سال اور 3 ماہ میں اسلامی انقلاب برپا کیا اور حضرت عمر کی یاد تازہ کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اپنے آپ کو قانون کے تابع اور شریعت مصطفیٰ سے کمٹمنٹ رکھتے تھے، اس لیے بے خوف اور با اطمینان طرز حکمرانی اپنائے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ کیسر روم کا سفیر ملنے آیا، پوچھا حضرت عمر کہاں ہیں؟ کہا گیا فلاں درخت کے نیچے آپ دیکھیں۔ وہاں آیا تو دیکھا ایک صاحب زمین پر لیٹے ہیں اور سر کے نیچے کوئی ریشم اور مخمل کے نرم و گداز تکیے نہیں ہیں، بلکہ اینٹ کو اپنا تکیہ بنا کر لیٹے ہوئے ہیں۔ وہ بڑے بے خوف و خطر اور سکون کی نیند سو رہے ہیں۔ وہ سفیر حیران ہو گیا اور اس وقت اس نے وہاں کھڑے ہو کر ایک جملہ کہا، چونکہ ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں اس لیے انہیں سیکیورٹی فورسز کے درمیان بھی چین کی نیند نہیں آتی، اور یہ شخص چونکہ انصاف کرتا ہے اس لیے تنہا ننگی زمین پر بھی چین اور مزے کی نیند سو رہا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی زندگی کا ایک ایک گوشہ ہمارے لیے سبق رکھتا ہے، درس رکھتا ہے۔ آج دوسری اقوام نے حضرت عمر کو فالو کیا اور دنیا میں وہ مثالی معاشرہ قائم کر کے مثالی طرز حکمرانی اختیار کیے ہوئے ہیں، جبکہ ہم لوگ حضرت عمر کو پس پشت ڈال کر آج بھی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلا جو آرڈر اپنے خلافت میں اپنے ذمہ داران کی طرف بھیجتے ہیں وہ یہ تھا کہ لوگو، اے ذمہ دارو، تم نے نماز نہیں چھوڑنی، اس لیے کہ عمر کی نظر میں جو خالق کا حق پورا نہیں کرتا وہ مخلوق کا حق بھی پورا نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال طرز حکمرانی اور با کمال سیرت کی بدولت اور آپ کی پے ہم اور مسلسل جد و جہد کی بدولت مختصر وقت میں 22 لاکھ مربع میل تک اسلام کی حدود وسعت اختیار کر گئیں، حتیٰ کہ غیر مسلم مورخین نے یہاں تک کہہ دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال اور رہ جاتے تو آپ کی مثالی حکمرانی کے ذریعے سے دنیا کے اندر کوئی اور مذہب نہ بچتا، سارے آپ سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہو جاتے۔ کاش کہ ہمارے حکمران اور ہم سب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فالو کرنے لگ پڑیں۔